بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ لَکُم جو ہے، لام حرف جارہ، قم ضمیر مجرور ہے۔ ویسے ہی لام جارہ جو ہوتا ہے نا، ویسے تو اس کے نیچے زیر ہوتی ہے للہ، لیکن جب ضمیر پر آتا ہے تو پھر اس پر زبر ہوتی ہے لَکُم۔ ہاں، جب یا ضمیر پر آئے تو پھر اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، جیسے لی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لانا، لکم، لکی، لکما، جب یہ ضمیر پر آتا ہے تو مفتوح ہوتا ہے، البتہ جب اس میں ظاہر پر آئے تو پھر یہ مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ حیات جو ہے یہ مبتدا ہے، اس لیے اس کی رفع حالت ہے، کیونکہ لکم اور فی القصاص دونوں جو ہیں جار مجرور ہیں، اور جار مجرور جو ہے کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ حیاتن ہم کہیں گے یہ مبتدا مؤخر ہے۔ یا اولیل البابی، یا اولیل البابی، اولی، جی آپ میں سے کون بتائے گا یہ کون سی قسم ہے اور اس کا اعراب کون سا آیا ہے؟ سر یہ جو ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے نا، اور جو ہے اس میں چینج ہوا ہے اولو اور اولی۔ جی بیٹا، اب وہ دیکھیں، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اگر اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہوتا تو اس کی شرط یہ ہے کہ واحد ہو، ٹھیک ہے؟ جی سر، یہ تو جمع جی ہے زو کی، یہ زو کی جی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ جی یہ جمع اسے کہتے ہیں، یہ جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے، کے ساتھ ملحق کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کا اعراب وہ بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ اولو، اولو آپ نے پڑھا ہے نا، مسلمون اور جی اولو دونوں کا اعراب ایک ہی ہے، یہ اولو جمع ہے زو کی۔ تو الیل الباب یہ اعراب کون سا ہے؟ اب یہ میں نے بتا دیا، جمع مذکر سالم والا اعراب آنا ہے اس کا، یہاں اس کی سر حالت اس کا کون سی ہے اور اعراب سر اس کا اعراب بھی حرف ہوگا نا؟ جی جی، یہاں کون سی حالت ہے اس کی؟ سر نسبی اور جری ہے، ایک ہوگی نا، دو کیسے ہوگی؟ مطلب اس میں آتا ہے اس طرح سے اور یہاں پہ ہوگی جی شیخ، نسبی حالت ہوتی ہے نا، مشار مشار الیہ ہے۔ مشار نہیں، اس کا ہے منادا جب مضاف ہوتا ہے یا حرف ندا ہے نا، مشار لے تو اس میں اشارہ ہو نا، اشارہ تو پیچھے ہے ہی کوئی نہیں۔ جب منادا جو ہے مضاف ہو، جب منادا مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ مضاف ہے، اولو الالباب، اولو مضاف ہے، الالباب مضاف الیہ ہے، تو نسبی حالت ہونی ہے، اور نسبی حالت جمع مذکر سالم کی کیسے آتی ہے؟ یا کے ساتھ، اسی لیے اولی پڑھ رہے ہیں۔ جی بیٹا، اب بات سمجھا گئی ہے؟ جی سر۔ جی، الالبابی، جی اس کی حالت کون سی ہے اور کیوں ہے؟ سر اس کی حالت جری ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ شاباش، اور جب مکسر ہے اس کا اعراب اعراب الحرکت ہوتا ہے، رفی حالت میں ضمہ، نصبی میں فتح، جری میں کسرہ، جری حالت ہے کسرہ آیا ہوا ہے۔ لعلکم تتقون، لعلہ کیا ہے؟ جی جی یہ سر بتائیے۔ وہ ہے نا، مشبہ بالفعل ہے، حروف مشبہ بالفعل، شاباش، انا انا۔ بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ حروف مشبہ بالفعل میں سے انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل، لعل، جو اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، تو قم اس کا اسم ہے ضمیر، کیونکہ وہ مبنی ہے اس لیے اس پہ اعراب کی بات نہیں ہوگی، ہے وہ اس کا اسم، اور جو ہے یہ خبر ہے اور یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر جملہ ہو، تو یہاں یہ جملہ خبر ہے، تو تتقون اصل میں کیا تھا؟ یہ بھی ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں،
तत्तकून असल में तत्तकियून था। जी तत्तकियून से है। शाबाश, एक ठीक हो गया। लेकिन तत्तकीयून तब ताकीयूना, असल में ता वाव थी, तब ताकीयूना। ये कायदा आपने पढ़ा है, जब बाब इफ्तिआल के फा कलमा में वाव और या आ जाए और असली हो, बाब इफ्तिआल के फा कलमा में वाव और या आ जाए और असली हो, तो वाजिब है उस वाव और या को हम ता करके ता का ता में इदगाम कर दें। जैसे इत्ताकादा, इवताकादा, देखे ना, इसके रूफ असली है वाव काफ या, वकास है बचना, ठीक है ना, वाव काफ या, तो वाव थी इसमें, तो तब ताकी यूना था, तो वाव को ताकिया, ता का ता में इदगाम कर दिया, तब ताकी यूना हो गया। फिर जो है वो कायदा हमने पढ़ा है, या मजमूम मा कबल मकसूर मा बाद वाव जमा, या की हरकत जो है वो मा कबल को दे के या को वाव करके गिरा दिया। जी, लअल्लकुम तत्तकून। आगे आ गया जी, कुतिबा अलैकुम इदा हज़रा अहदकुमुल मौतु। कुतिबा अलैकुम, कुतिबा कौन सा सीगा है? जी कल वो नेट नहीं चल रहा है, आपको नंबर पे आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, चलें बताएंगे। एक मिनट रुको ना, ज्वाइन कर लें जरा। जी जी, कुतिबा अलैकुम। जी शेख, फेल वाहिद मुज़क्कर गायब, फेल माजी मजहूल है। माजी। ठीक है, कुतिबा अलैकुम, ये कुतिबा वाहिद मुदक्कर गैब, माजी मजहूल। तो इदा हज़रा अहदकुमुल मौत, इदा हज़रा, इजा क्या है? शेख ज़र्फ है। जी, मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है। तो इदा हज़रा अहदकुमुल मौत, अहदकुम, इदा हज़रा अहदकुम, अहदा, इसकी कौन सी हालत है और क्यों? शेख मफूल है ना, इसलिए इसकी वो नस्बी हालत है। जी जी, ठीक है। ये एक बेटी को मैंने म्यूट कर दिया था, अभी अनम्यूट नहीं हो रहा। चले, अलमौतु, ये इसकी रफी हालत क्यों है अलमौतु की? जी शेख, नाइफ फाइल है इसलिए। ठीक है, इन तारा का खैरा, इन तारा का खैरा, इन तो शर्त है, हरफे शर्त। तारा का वाहिद मुदक्कर गैर फिल मादी मारूफ। खैरन जो है वो, ये क्या है? शेख मफूल है तरका का। जी, तारा का मफूल है। तो अलवसियातु, ये क्या है? शेख फाइल है। नहीं, फाइल नहीं है। ठीक है, इन तारा का खैरा, इन तरह का खैरा, कुतिबा अलैकुम अलवसियतु, ठीक है, कुतिबा अलैकुम, ठीक है, कुतिबा अलैकुमुल वसिया, तुम पर वसीयत लिखी गई है। ये कुतिबा का नायब फाइल बनेगा, वो फिल मजहूल है ना, ठीक है। कुतिबा अलैकुमुल वसियतु, लिखी गई है तुम पर, लाजिम किया गया है तुम पर वसीयत करना। इदा हादरा अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी एक को मौत आए, इन तरह का खैरा, अगर वो खैर को छोड़ के गया है, ठीक है। ये तरतीब काफी चेंज है, तो माने पे गौर करेंगे ना, तो ये अलवसिया तो नैब फाइल बनता है कुतिबा का,
جی بیٹا بات سمجھا گئی ہے؟ جی شیخ، یہ جو الموت ہے یہ پھر وہ حاضرہ کا فائل ہوگا نا؟ نہیں نہیں، کتبہ کا نیب فائل. دیکھیں حاضرہ الموت، موت حاضر ہو، اس کا فائل تو آ گیا نا الموت. جی بات سمجھا گئی ہے؟ سر یہ نہیں دوبارہ شیخ، سمجھا دیں. یہ الموت ہے، بیٹا یہ نائب فائل ترجمے ہے. پہ غور کریں. ٹھیک ہے، ترجمے پہ بیٹا غور کریں. کتبہ علیکم الوصیۃ، لکھا گیا ہے تم پر، لازم کیا گیا ہے تم پر، الوصیۃ، وصیت کرنا. ٹھیک ہے. اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت آئے، اگر وہ خیر چھوڑ کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. کتبہ علیکم الوصیہ، تم پہ وصیت کرنا لازم قرار دیا گیا ہے. تو وصیت کا طلب کتبہ سے ہوگا نا. جی جی شیخ، یہ بیٹا تو بات سمجھ آ سمجھا گئی گئی؟ تھی. یہ ٹھیک ہے. الموت جو ہے اس کا بتا دینا، الموت جو ہے یہ. الموت حاضرہ کا ہو نا، حضر الموت احدکم، تم میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہو. حضر الموت، موت آئے. جی شیخ. جی للوالدین، للوالدین یہ تسنیہ ہے، والدانی والدینی، اس کی جری حالت ہے لام جارہ کی وجہ سے. والاقربین، للاقربین جمع ہے، جمع مقصر ہے، جمع اقربون، اقربین جمع مذکر سالم ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے، اور اس کی جری حالت ہوگی جو کہ عطف ہے الوالدین پر. بالمعروفی، معروف جو ہے با کی وجہ سے جری حالت ہے. حقا علی المتقین، یہ حقا اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ سر مفعول ہے یہ. اس کا نہیں پتا سر. یا تو اس کے پیچھے فعل محذوف نکال لیں گے. ٹھیک ہے، اس کا مفعول بنا لیں گے. چونکہ دیکھیں اس کا پیچھے کوئی تعلق نہیں آ رہا. اگر ہوتا نا حق ان، تو ہم کہتے ہیں ھذا حق علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے، وہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. یہ جو کہ نسبی حالت ہے، تو ہم اس کا کیا کریں گے، پیچھے فعل محذوف نکال لیں گے. فمن بدلہ بعد ما علی المتقین ہو گیا، اللہ جارہ کی وجہ سے المتقین جری حالت، اور متقین جو ہے جمع مذکر سالم ہے، اسی لیے یا کے ساتھ ہے. فمن بدلہ، من یہ شرطیہ ہے. ٹھیک ہے، جس نے بدلا، فانما اسمہ، تو اس کا گناہ. آگے فا آ گیا نا جزا کا، وہ بتا رہا ہے کہ یہ من جو ہے شرطیہ ہے. بدلہ، بدلا یبدل، صرفا یصرف، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. باب تفعیل ہے، با دال لام اس کے حروف اصلی ہے. بعد ما سمعہ، بعد یہ ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے. اگلا جملہ اس کا، اگلا جو بھی ہوگا اس کا مضاف الیہ ہوگا. اور بعد جو ہے یہ ہمیشہ چونکہ ظرف ہے تو مفعول فی بنے گا. جب مفعول فی ہے تو جدی لیے نسبی حالت ہے کیونکہ مفعول ہے بعد. اور ما موصولہ ہے تو وہ سارا اپنے صلہ سے مل کے جملہ ہو کے بعد کا مضاف الیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. ما سمعہ، سمع یسمع، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، وہ ضمیر جو ہے اس کا مفعول ہو گیا. فَإِنَّمَا اسمہ، اب اگر اس کو ملانا ہو تو ملا دیتا ہوں. من شرطیہ، بدالہ، بدالہ فعل، ضمیر اس کا فاعل، ہو مفعول. بعد ما سمعہ، بعد مضاف، ما اس میں موصول، سامعہ فعل، ضمیر اس کا فاعل، ہو مفعول. فعل فاعل مل کے مفعول مل کے جملہ فعل یا خبریہ ہو کے ما موصولہ کا صلہ، صلہ موصول مل کے بعد کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے یہ بدلہ کا مفعول دوسرا. بدلہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کے جملہ فعل یا خبریہ ہو کر شرط. یہ اس کو ملائیں اگر تو یوں بنتا ہے. جی بیٹا بات سمجھا گئی ہے؟ جی شیخ. تو شیخ تھوڑی اوپر سے گزری ہے.
میں دوبارہ کر دیتا ہوں. من شرطیہ، بدلا فعل، اس میں ضمیر اس کا فاعل وہ ہوا نکل آئے گا نا، وہ اس کا مفعول، بعد مضاف، ما اس میں موصول، سامی فعل، اس میں ہوا ضمیر نکلے گی، اس کا فاعل ہو مفعول، سامی فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصولہ کا صلہ موصول مل کے بعد کا مضاف الیہ، بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے بدلا کا دوسرا مفعول، بدلا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. جی بیٹا واضح ہوگی بات؟ جی سر اب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے اس کی جزا آئے گی نا، فَإِنَّمَا اسْمُهُ، یہ ساری اس کی جزا ہے. فَإِنَّمَا، اِنَّا حرف مشبہ بالفعل ہے، اسما کو کیا کہتے ہیں جو اِنَّا پر داخل ہوتا ہے؟ سر ماں جو اس کو عمل سے روک دیتا ہے. ما کافا کہتے ہیں اس کو، ما ماں کافا جی. کافا، جو اس کو عمل سے روک دیتا ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کلمہ حسر، بس اس کا ختم ہو گیا، اس نے کوئی عمل نہیں کرنا. الذین اسمہ الذین یبدلونہ، اسم مفرد منصرف ہے، اس کی رفع حالت ہے کیونکہ مبتدا ہے، کیونکہ انما تو عمل کرنا ہی نہیں نا انہا نے، تو اسمہ مبتدا ہے. الذین یبدلونہ، علی حرف جارہ ہے، الذین اسم موصول ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یبدلونہ، یہ یبدلونا جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف باب بدلا یبدلو صرفا یصرف، تو اس سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ، اور ہو اس کا مفعول ہے. اب اگر اس کو ملانا ہو تو یوں ملائیں گے کہ یبدلونا فعل فاعل ہو مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کے جملہ فعل یا خبریہ ہو کہ اللہ زینہ کا صلہ، کیونکہ صلہ جملہ ہوتا ہے، اور صلہ موصول مل کے علی حرف جار کے مجرور، جار مجرور مل کے یہ کسی کے متعلق ہو کے اسمہ مبتدا کی خبر بن جائے گی، تو مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جزا بن جائے گی، کیونکہ پیچھے شرط تھی، شرط اور جزا مل کے جملہ شرطیہ اس کو کہہ دیں گے. یہ پورا ملانا ہو تو یوں ملے گا. جی بیٹا دوبارہ دہرا دوں یا سمجھا گئی ہے؟ سر ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. جی. ان اللہ سمیع علیم، ان حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ انا کا اسم، کیونکہ انا اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، انا انا کا انا لیتا لکنہ لعل، اسم کو نسب دیتے ہیں، تو اسی لیے ان اللہ نسبی حالت، سمیع علیم، انا اپنی خبر کو رفع دیتا ہے، تو یہ خبریں ہیں انا کی، جیسے مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہیں تو انا بھی مبتدا خبر پر ہی آتا ہے، لہذا اس کی بھی کئی خبریں ہو سکتی ہیں. تو لفظ اللہ انا کا اسم، سمیع پہلی خبر، علیم دوسری خبر، ٹھیک ہے، ایک مبتدا کی کئی خبریں ہو سکتی ہیں. جا زید عالم حافظ قاری، ٹھیک ہے، زید عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، اور بھی کچھ بول سکتے ہیں. تو ہم کہیں گے پہلی خبر، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، جتنی بھی آ جائے. تو ایسے ہی یہ بھی چونکہ مبتدا خبر پر انا داخل ہوا ہے تو اس کی بھی زیادہ خبریں ہو سکتی ہیں. تو سمیع پہلی خبر، علیم دوسری خبر، اسی لیے دونوں کی رفع حالت ہے، کیونکہ انا اپنے اسم کو نسب اور خبر کو رفع دیتا ہے. جی جی بیٹا کس نے ہاتھ کھڑا کیا سوال کے لیے؟ جی شیخ، وہ بس ایک پوائنٹ پیچھے رہ گیا. میں نے وہ پیچھے جو ہے بالمعروف کے بعد کان حقن آئے گا نا، آپ نے کہا تھا حذف محذوف نکالیں گے، ہاں وہ جی، حقن سے پہلے. ہاں وہ کانا نکال لیتا اس کی خبر بن جائے گی.
کوئی اور نکالیں گے تو مفعول بنا دیں گے. وہ معنی کے اعتبار سے کوئی بھی نکال سکتے ہیں نا, یہ اس میں ذرا وسعت ہوتی ہے. تو جو الا حقا کان حقا یہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فمن خاف من موسن جنفن او اسمن, من پھر یہ اسی طرح شرطیہ ہے کیونکہ آگے پھر فا اسلحہ فا آ رہی ہے نا, اس سے پتہ چل رہا ہے. خافا یہ اصل میں کیا تھا خافا؟ کیا سر یہ جی خوابہ خوابہ مطلب خواب اور خاویفا, فا تھا؟ خاویفا یہ تھا خاویفا یا خوافو. اوکے. عالمہ یا علم کے وزن برنا, واحد مذکر غیب فعل ماضی معروف ہے. خاویفا پھر کیا ہوا ہے, قاعدہ کون سا ہے؟ سر جو ہم حرکت کو اس کے مطابق بدل دیتے ہیں. نہیں, واو متحرک ما قبل مفتو, واو کو الف سے بدل دیا, یہ کالا والا قاعدہ ہے. جی واو سر. متحرک ما قبل مفتو, واو کو الف سے بدل دیا تو خابیفہ سے خافا ہو گیا, قاوالا سے قالا ہو گیا, بایا سے با ہو گیا. جی خافا ہو گیا من موسن, من موسن, من حرف جارا, موسن یہ اوسا یوسی ایسا ان, اکراما یکریمو اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے. موسیون مکریمون وہ آخر سے یا گری ہے تو من موسن واحد مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے, جری حالت ہے, اسی لیے کیونکہ پیچھے من حرف جارا آ گیا ہے تو اسی لیے ہم نیچے اس کے تنوین پڑھ رہے ہیں. جانا فن, جی اس کو کیا کریں گے؟ جی اس کی نسبی حالت کیوں ہے جی؟ شیخ مفعول ہے اس لیے خافا کا, یا حالیہ نہیں ہے تو. خافا جو ہے نا وہ تو لازم استعمال ہوتا ہے. خافا وہ ڈرا, خفتو میں ڈرا, خفتو ہوں میں اس کو ڈرا, ترجمہ نہیں بنتا. لہذا خافا تو لازم استعمال ہوتا ہے, اس کا مفعول تو نہیں کہہ سکتے. سر ایک بار ترجمہ کر دیں پلیز, لائن کا یہ مشکل آیت جو لگ رہی ہے. وصیت کرنے والے کے جو ہے وہ ظلم سے ڈرے, مائل ہونے سے, جانا تھا نا ایک طرف مائل ہونے سے ڈرے وہ. یا شیخ گناہ سے حالیہ ڈرے. ہوگا نا, اور اس سے بہتر ہے حال کی بجائے, ہو سکتا ہے حال بھی, اس سے بہتر ہے تمیز. ٹھیک ہے, جو ڈرے وصیت کرنے والے کے ظلم سے یعنی اس کے مائل ہونے سے. کس اعتبار سے ڈرے, کس اعتبار سے ڈرے, وہ اس کے مائل ہونے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا, تو یہ کہہ سکتے ہیں. او اسمن عطف ہے, جنفن پر وہی ہوگا. فاصلح بینہم, اصلح یصلح, اکرم یکرم, اس سے واحد مذکر غیب فعل ماضی معروف. بینا یہ ہمیشہ ظرف ہوتا ہے, جب ظرف ہے تو اس لیے زبر بھی آئے گا, ورنہ من بینی ایدیہم اگر پیچھے من آ جائے تو جری حالت بھی ہو جاتی ہے. ویسے یہاں مفعول ہی بنے گا, اس لیے بینا ہم ضمیر ہے. فلا اسم علیہ, فلا اسم, تو یہ اسما اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ جی بیٹا بتائیے. مفعول ہے کس کا؟ سر, علیہ کا. یہ بیٹا علیہ تو فیل, فیل ہے ہی نہیں, مفعول فیل کا آئے گا. آپ یہ نہ کریں کہ ہر ایک کو ایک ہی بات کہنی ہے, غور کریں کم از کم. دیکھیں لا اسما, لا ہے, لا کیا چیز ہے؟
جی شیخ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اور یہ کچھ اثر عمل کرتا ہے آگے؟ لائن فی جنس کا اسم ہے، جب لائن فی جنس کا اسم مفرد نکرا ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے، فتح پر مبنی ہوتا ہے، تو اسی لیے لا حول، لا الہ، تو لا اسما، اسی طرح لا رجل قائم، بات سمجھا گئی، فتح پر مبنی ہونا ہے اس میں. جی شیخ. علیہ، علیہ یہ جار مجرور مل کے اس لا کی خبر بن جائے گی متعلق ہو. ان اللہ غفور الرحیم، ان پھر اسی طرح حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم اسی لیے نسبی حالت ہے، غفور خبر اول، رحیم خبر ثانی، اس لیے دونوں کی رفیع حالت ہے کیونکہ انا کی خبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین، یا کیا ہے؟ پہ ندا ہے. حرف ندا. ایھا کیا چیز ہے؟ سر وہ جو گیپ آتا ہے الذین سے پہلے، وہ منادا سے پہلے آئے گا. جب منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا یا ایتھا کا فاصلہ آتا ہے. کیوں؟ مذکر ہو تو ایھا، مؤنث ہو تو ایتھا. اور کیوں آتا ہے؟ تاکہ حرف ندا اور وہ منادہ کے درمیان، معرف باللام کے درمیان فرق فاصلہ آ جائے. دیکھنا یا بھی معرفہ بناتا ہے اور معرف باللام، الف لام بھی معرفہ بنانے کے لیے آیا ہے، تو دو چیزیں جو معرفہ بناتی ہیں ایک پر ہی داخل ہو جائے تو اس کے درمیان میں فاصلہ آ گیا. بات سمجھا گی بیٹا؟ جی سر. ہاں، یہ ضابطہ کیا ہے کہ جب منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا یا ایتھا کا فاصلہ آتا ہے. الذین آمنوا، الذین اس میں موصول ہے، کون کون سے ہیں اسماء موصولہ؟ الذی، اللذانی، الذین، اللذینی، اللاتی. سر اور بھی کچھ ہے مجھے بھول گئے. اللواتی، ما، من، این، ایتن. جی، تو اس میں سے الذین جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یہ ویسے مبنی ہے. اسماء مبنیات کون کون سے ہیں یہ یاد ہے؟ اسماء مبنیات بیٹا، مضمرات، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء کنایات، مرکب بنائی، اسماء ظروف، ٹھیک ہے، یہ سارے مبنیات ہیں نا بیٹا. تو جی یہ شیخ. اس میں استعمال بیٹا تبھی ہو سکتا ہے نا جب آپ کو چیزیں یاد ہوگی، فوراً آپ کے ذہن میں چیزیں آئیں. جی، تو یہ الذین اسماء موصولہ میں سے ہے اور یہ مبنی ہے. آمنو، آمنو کون سا صیغہ ہے یہ؟ جمع مذکر غائب، فعل ماضی، فعل ماضی معروف. ٹھیک ہے، باب کون سا بنے گا؟ الشیخ اکرم یکرم. شاباش. یہ اصل میں کیا بنے گا؟ یہ ہے امن یؤمن. ٹھیک ہے، امنا، امنو، امنو، تو امنو کیسے ہوگا؟ سر جب الشیخ وہ دو. حمزہ اور الف مل جاتے ہیں اجتماع ساکنین کی وجہ سے، وہ ایک ڈراپ ہوگا اس میں اور حمزہ شاید ڈراپ ہوگا، ایک الف مدہ بن جائے گا پھر ان کو ملا کے. نہیں نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب دو حمزہ کلمہ میں اس طرح اکٹھے آ جائیں کہ پہلا حمزہ متحرک ہو دوسرا ساکن ہو. دیکھو غور کریں نا، آ مانو، آ پہلا حمزہ، الف تو ہے ہی نہیں بھئی، جس پر حرکت آ جائے تو وہ الف تو نہیں ہوتا. آ مانو پہلا حمزہ متحرک دوسرا ساکن. تو جب دو حمزہ کلمہ میں اس طرح اکٹھے آ جائیں کہ پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو تو واجب ہے کہ دوسرے حمزہ کو
माँ कबल की हरकत के मुताबिक हरफ इल्लत से बदल दे। तो दूसरा हमजा था साकिन, उसको माँ कबल हमजा की हरकत है फतह, उसके मुताबिक बदला अलिफ से, तो हो गया आ मनु। एक पहला हमजा दूसरा अलिफ, इसलिए मद के सूत्र में लिख देते हैं आ मनु। जी बेटा, अब बात समझा गई है? जी सर। जी सर, आ गई। ठीक है। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, कुतिबा जो है ये अभी पीछे हमने कर लिया, वाहिद मुजक्कर गैब फेल माजी मजहूल, जो कि काताबा और उसका मजहूल है कुतिबा। तो काफ ता बा इसके हरूफ असली हैं। ये काताबा, यकतुबु, नासारा, यनसुरु, ये उस बाब से है। अलैकुम, अलैकुम, अला क्या है? हरफे जार। हरूफे जारा कौन कौन से हैं बेटा? जी जी बोलिए बेटा, हरूफे जारा कौन कौन से हैं? जी शेख, 17 फी रूफे मा जार है। इला। जी जी। हम्म। जी जी। बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुनसु, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, आदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। ठीक है, ये 17 हरूफ हैं, उनमें से एक है अला। तो अलैकुम वो जमीर है, आगे कुम जमा की जमीर आती है। अस्सियामु, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, ये सौम की जमा है, सियाम जमा मुकस्सर है। और इसकी हद कौन सी है? रफी हालत है शेख, क्यों? नाइब फाइल है। क्यों रखते हैं? शाबाश, कुतिबा का नायब फाइल है, इसीलिए उसकी रफी हालत है। और जमा मुकस्सर का राव ऐसी होता है, रफी हालत में जम्मा, नस्बी में फतहा और जर्री में कसरा। यहाँ रफी हालत है इसलिए जम्मा आया है। ये असल लफ्ज था सिवाम, क्योंकि सियाम सौम लफ्ज है ना, वाहिद सौम, स्वाद वाव मीम, तो ये असल में सिवाम था, सिवाम। तो सियाम कैसे बन गया? जी शेख, ये वो है ना कि मुवाफिक हरकत के साथ तब्दील किया हमने। वाह। नहीं 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 नहीं, ये रियाज वाला कायदा है। जब वाव जमा में जो है वो अलिफ से पहले जमा से और कसरा के बाद हो तो उसको या से बदल देते हैं। ठीक है, तो उस कायदे से ये वाहिद में साकिन हो और जमा में अलिफ से पहले और कसरा के बाद आए, जैसे रोजातुन की जमा रियासुन, रिवाजुन से रियाजुन। ठीक है, तो ऐसे ही ये सिवामुन से सियामुन। तो ये वाव या बनी है, क्योंकि देखें वाहिद में गौर करेंगे ना, हम वाहिद देखते हैं तो इसका सोम, सोम आता है, स्वाद वाव मीम, उससे पता चला कि ये या असली नहीं है, ये वाव से बदल के आई है। जी बेटा, ये सर कायदा समझा आ कायदा गया है? प्लीज, सर रिपीट कर दें प्लीज। अगर मैंने वाव से कहना पहले बोला है, कसरा हो। हाँ जी, और बाद में अलिफ हो जमा का, तो उस जी। वाव को वाहिद में साकिन हो, ठीक है, तो उस वाव को या से बदल देंगे। अस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लजीना मिन कबलिकुम, काफ हरफे जारा है। ठीक है, मा मौसूला है, अस्माए मौसूला में से। तो कुतिबा अभी पीछे हम कर आए हैं, वाहिद मुजक्कर गैब फेल माजी मजहूल। अलल्लजीना अला हरफे जार, अल्लजीना मजरूर, लेकिन अस्माए मौसूला में से है, जमा के लिए इस्तेमाल होता है। मिन कबलिकुम, मिन हरफे जार, कबली, इसीलिए इसकी जर्री हालत है कबली, और ये हमेशा मुजाफ होकर इस्तेमाल होगा अक्सर, तो इसीलिए कबली तनवीन नहीं आई, क्योंकि मुजाफ पर तनवीन नहीं आती। कुम जमीर है, तो वैसे यहाँ मुजाफ इलैह बनेगी,
لعلکم تتقون یہ پیچھے ہم پڑھ چکے. لعل حرف مشبہ بالفعل، حرف مشبہ بالفعل، اور قم ضمیر لعل کا اسم، وہ مبنی ہے اس لیے نصیحت حالت تو بازی نہیں ہوگی لیکن ہے اس کا اسم. اور تتقون بھی ہم کر چکے، تتقیون، بلکہ اس سے پہلے تب تاکیون، پھر واو کو نہ کر کے تتقیون، پھر یا مضموم ما قبل مکسور ما بعد واو جمع، یا کی حرکت نقل کر کے یہ ما قبل کو دے کے یا کو واو کر کے گرا دیا، کیا ہو گیا تتقون. جی بیٹا یہ سمجھا گئی ہے بات؟ جی سر آگے. سر یہ چلیں بس مشکل یہاں ہے تک رکھتے ہیں. تتکون والا. کیا کون سا سر قاعدہ یہ بیٹا مشکل ہے؟ تتکون والا دوبارہ پلیز بتا دیں. میں دوبارہ لکھ کے بیٹا سمجھا دیتا ہوں. لعلکم تتقون جو ہے یہ پیچھے ہم بار بار یہ قاعدہ سمجھا کر آئے ہیں، یہ میرا فائل نہیں کھلی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو تب تاکیون، تب تاکیون، تو پہلے تو یہ باب افتعال کے فا کلمہ میں واو اور یا آ جائے اصلی ہوں تو واجب ہے اس واو اور یا کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کر دے. تو واو کو تا کیا تت تاکی یونا ہو گیا. اب یا مضموم ما قبل مکسور ما بعد واو جمع تت تاکی یونا، دیکھیں نا قلب لفظ دیکھیں یونا یو، یا مضموم ما قبل مکسور ما بعد واو جمع، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی اور پھر یا کو واو کر کے گرا دیا، یہ ہو گیا تتقون. جی بیٹا بات سمجھا گئی ہے؟ سر میں لکھ کے پریکٹس کروں گی پھر انشاءاللہ دیکھوں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں وہ فائل نہیں کھل رہی تھی ورنہ میں آپ کو لکھ کے سمجھا دیتا. یہ پہلے بار بار ویسے کیا ہوا ہے، تقریباً روزانہ ہی آتا ہے، یہ جب بھی کرتے ہیں جرا یہ لازمی آتا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، السلام علیکم سر یہ جو ورحمۃ آپ نے اللہ. جی جی جی. سر یہ جو یا ایوہا کا آپ نے بتایا تھا کہ یا حرف ندا ہے، اس کو ایک دفعہ دہرا دیں کہ یہ درمیان میں مطلب جو جی غیب آتا ہے. جی 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 میں نے بیٹا بتایا کہ جب مناتا معرف باللام ہو، اللہ دینا الف لام ہے نا اس پر، جی تو جی جس یعنی منادا ایسا ہو جس پر الف لام ہے، تو جی پھر جی حرف ندا اور منادا کے درمیان ایوہا یا ایتوہا کا فاصلہ آتا ہے. مذکر کے لیے ایوہا اور مونس کے لیے ایتوہا. جی سر. جی ٹھیک ہے. چلے جزاک اللہ. السلام علیکم.